السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء. اس کی آیت نمبر ہے 34. سورہ نساء آیت نمبر 34. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. چٹا گلاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 34. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الرجال مرد قوامون منتظم ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، قیم ہیں، نگران ہیں علی النساء عورتوں پر. بما اس وجہ سے فضل اللہ نے فضیلت دی. بعضهم ان میں بعض کو علی بعض پر. وبما اور اس وجہ سے انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مال.
معاشرے کی اکائی خاندان ہے. خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. خاندان درست ہو تو معاشرہ درست ہوگا. خاندان میں بگاڑ آیا معاشرے میں بھی بگاڑ ہوگا. اس وقت بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں اول تو شادیوں میں لیٹ کی وجہ سے بے راہ روی، فحاشی، عریانی پھیل رہی ہے. لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے. اچھا رشتہ نہیں ملتا، کوئی کھاتا پیتا ہو، لین لاڈ ہو. 34 نمبر ہے. شادی ہو بھی جائے تو شادیاں اکثر ناکام ہو رہی ہیں. لڑکی کو موبائل فون دیا، مجھے بتائیں دنیا کے اندر 100% کسی کا دماغ دوسرے سے ملتا ہے؟ نہیں. باپ کا بیٹے سے، بھائی کا بھائی سے، بہن کا بہن سے، ماں کا بیٹی سے. تو ساس بہو کا کیسے ملے گا؟ سوچے نا. وعلیکم السلام. جب ان کا نہیں ملتا تو ساس بہو کا کیسے ملے گا؟ یہ سوچیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا اس معاملے کے اندر معاشرے کو سدھارنے کے لیے 34 نمبر آیت سورہ نساء، معاشرے کو سدھارنے کے لیے احکامات دیے. ان میں سب سے پہلی بات، جو گھروں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، عورت گئی نئے گھر کے اندر سسرال، ہر عورت چاہتی ہے میں اس گھر کی رانی بن کے رہوں، اور گھر والے نوکرانی بن کر رہے ہیں. اب ہر والدین چاہتے ہیں کہ میری بیٹی سسرال جا کر رانی بن کے رہے، اور دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں جب آئے بہو بن کے تو وہ نوکرانی بن کر رہے. ڈبل میں آ رہا ہے نا. ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا داماد میرا بڑا فرما بردار ہو، بڑا بیبا ہو، لیکن میرا بیٹا اگر بیوی کو لے کر آیا ہے، میری بہو آئی ہے، وہ اگر اپنے سسرال کا فرما بردار بنتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بے دید ہے. اس کو ماں باپ کی پرواہ نہیں، خون سفید ہو گیا. ڈبل میں آ رہا ہے نا. دوسرے کا بیٹا فرما برداری کرے تو بڑا بیبا، بڑا اچھا، اور اپنا بیٹا اگر ان کی فرما برداری کرے تو کیا ہے؟ غیرت ہی ختم ہو گئی، خون سفید ہو گیا. ہاں جی، رن مرید بن گیا. ایسے کیا؟ اب گھر کے اندر پہنچ گئے. یہ تو تھا نا باہر والوں کا، سسرال کا ان کا ملا. گھر میں عورت کہتی ہے میری چلے، مرد کہتا ہے میری چلے. مرد کہتا ہے میری چلے. شادی پر ہوتی ہے نا. ہاں جی، نکاح کے موقع پر ہوتی ہے نا دعا خیر. ہمارے دوست ہیں وہ بڑی اونچی آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، نو اندر تو ساس باہر، نو اندر تو ساس باہر. اب بہو گھر میں داخل ہوئی نا، اب ساس باہر نکلے گی. اس کے گھر میں جگہ نہیں ہندی، جا با کوئی نہیں. اور یہ ہو رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے.
اب دیکھیں اگر عورت ہو طاقتور، خاوند سے کہے کہ نکال اپنی ماں کو اس گھر سے، نکال ماں باپ کو، اور بھی تو تیرے بھائی ہیں، ان کا بھی تو حق بنتا ہے خدمت کرنے کا۔ اور اگر ساس طاقتور ہے، وہ کہے گی بیٹے سے نکال اس بیوی کو باہر، تیری اور شادی کر دیں گے، نتیجہ گھر برباد ہو رہا ہے، طلاقوں کی بھرمار ہے، عدالتوں میں خلا کے بڑے کیس پہنچے ہوئے ہیں، یہ شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی، موبائل ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، فوراً اماں ابا کو پہنچا دے، دیکھا دیکھا یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، ورنہ شام تک مسئلہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آدمی ماں بھی تو بیٹی سے غصے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کوئی غلط کام کیا، اب یہ موبائل میں ریکارڈنگ یہ ثبوت ہو جاتی ہے، خاندان کو واٹس ایپ ہو رہا ہے، فیس بک پر بھیج رہے ہیں، وہ دیکھو ظلم ہو گیا، ادھر سے برگیڈ آ گئی، اوے ہماری بیٹی کے ساتھ آپ نے یہ کیا، ادھر سے کام خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ لڑائی کہ مرد کی چلے گی یا عورت کی چلے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا، فرمایا الرجال 34 نمبر ہے، الرجال مرد قوامون نگران ہے علی النساء عورتوں پر۔ کوئی بھی محکمہ اس میں ایڈمنسٹریشن پاور ایک کے پاس ہوتی ہے نا، دیکھیں باپ اور بیٹا انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، لیکن قانون اور شریعت یہ کہتے ہیں کہ باپ سینئر ہے بیٹا جونیئر ہے، کیوں جی؟ دفتروں میں بھی انسان ہونے کے ناطے ملازم اور افسر ایک جیسے ہیں، لیکن ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ افسر سینئر ہے اور ملازم جونیئر ہے، تبھی چلے گی نا۔ اگر سارے سینئر ہوں چلے گی کسی کی؟ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن پاور گھر کی دنیا میں مرد کو دے دیا، کیوں؟ پہلی بات بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی، بعضوں ملا بعض کو بعض کو، ہائر اتھارٹی کا آرڈر آ جائے کہ اس کو یہ عہدہ دیا ہے، جونیئر چون چرا کر سکتا ہے، اللہ نے فضیلت دے دی، بات ختم۔ کیوں دی فضیلت؟ وبما، اس وجہ سے انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مال۔ پہلی بات کہ اللہ نے فضیلت دی، دوسری بات کہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کون؟ مرد۔ گھر کون بناتا ہے؟ مرد۔ انتظام کون کرتا ہے؟ سجاتا کون ہے؟ حق مہر کون دیتا ہے؟ شادی کا خرچہ کون کر رہا ہے؟ ہاں جی، اس کو نان نفقے کا کون ذمہ دار ہے؟ دکھ سکھ کا کون ذمہ دار ہے؟ کمانے کا ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ تو دنیا کا اصول ہے، جو محکمہ تنخواہ دیتا ہے، الاؤنس، اوور ٹائم، ٹی اے بونس دیتا ہے، نوکری اس کی کرتے ہیں نا، کیوں جی؟ جب مرد خرچ کر رہا ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری ایسی کمانے کی نہیں ہے، وہ گھر میں ملکہ بن کر بیٹھی ہے، مرد جائے گا ریڑھی لگا کر کما کر اس کو لا کر دے گا، منہ اندھیرے منڈی جا کر محنت مشقت کر کے آ کر دے گا، ہاں جی، کڑکتی دوپہر میں تغاری اٹھا کر اس کو شام کو آ کر اس کی اس نے ضرورت پوری کرنی ہے، اب حق نہیں بنتا کہ اس کی چلے۔ تو پہلی بات فضیلت اللہ نے دی، دوسری بات کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، میں خود کما لیتی ہوں، مجھے نہیں ضرورت اس کی کمائی کی، ٹھیک ہے؟ عورت کی کمائی برکت ہے، پوچھیں جو جاب والی عورتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سکولوں کے اندر پڑھائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مرد استاد زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ جو لیڈی سٹاف ہے ان کو آدھی تنخواہ پر رکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ خوشی ہوتی ہے میں فلاں سکول میں مس ہوں، پڑھاتی ہوں، اس تنخواہ میں آدھا خرچہ اس کا میک اپ پر لگ جاتا ہے، اس کو بچتا کیا؟ ایئر ہوسٹس بن گئی، ایک ایک کی نوکری کر رہی ہے، بس کے اندر
جی ٹکیاں ٹافیاں دے رہی ہے، پانی پلا رہی ہے. گھر کے اندر اگر خامن کی خدمت کرے، ساس سسر کی خدمت کرے، بیچاری قید میں پھنسی ہوئی ہے، جیل میں پھنس گئی ہے. اور باہر ہوٹلوں میں، پٹرول پمپوں پر تو آ گئی نا عورتیں بھی، پٹرول پمپوں پر تیل ڈالنے کے لیے، ایئر لائنوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پر اللہ اکبر عورت آ گئی. اب وہ کما رہی ہے، بیچاری کہاں مشقت کر سکتی ہے؟ مشقت کر سکتی ہے. پولیس وارڈن بنایا، لیڈیز پولیس وارڈن نئی نئی جب شروع ہوئی، مجھے یاد ہے وہ منظر گھنٹہ گھر چوک کے اندر. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، ساری ٹریفک رک گئی. کہتے دیکھا جناب کتنا فائدہ ہے. ایک لیڈیز وارڈن نے ہاتھ کھڑا کیا ٹریفک روکنے کے لیے، ساری ٹریفک جام ہو گئی. دوسری گزر رہی ہے، اشارے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. جب آئی مئی جون کی چلچلاتی گرمی، اب کڑکتی دوپہر میں کھڑا ہونا چوک میں، اب وہ رنگ ہونا تھا کالا. افسروں نے کہا آؤ ہمارے دفتروں کے اندر آؤ. وہ نہیں چل سکے. کالج کے لڑکے آتے ہیں نواں شہر چوک میں، ادھر سے کوئی اس کا ٹوپی اڑا کے جا رہا ہے، کوئی آوازیں کستا ہوا جا رہا ہے. سردیوں میں باہر آئیں تو ساری موٹی ہو کر آئی تھی. عورت نہیں کر سکتی مشقت والے کام. اس لیے اسلام نے اس کو عزت دی ہے. یہ گھر کی ملکہ تو گھر پہ آ گئی. اچھا تو اب مال خرچ کرتے ہیں، جی میں کما لوں گی. کہاں کما سکتی ہے؟ ہاں ناچ سکتی ہے، وہاں نوٹ ملیں گے. ڈیٹ مار سکتی ہے، وہاں نوٹ ملیں گے. مرد سے میں نہیں لیتی خرچہ، میں خود کما لیتا ہوں. خرچہ پھر بھی بوائے فرنڈ کرتے ہیں. یورپ امریکہ میں یا یہاں پر ہو، خرچہ خامن سے نہیں لے گی تو کس سے لے گی؟ جو یار بنے ہوئے ہیں انہی سے لینا ہے خرچہ. آج وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو آج وہ دے رہا ہے پلا رہا ہے. آج اس کا آج اس کا تو آج اس کا. خرچ کرے گا عورت پر مرد، یہ یاد رکھیں. عورت پر خرچ کرنے کو تیار نہیں. کیوں جی؟ ہے تیار. ساس کے ساتھ دے گی، کہتا ہے زہر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت کے ساتھ اس کو کہ تو ایک خامد کی ہے، تجھے وہ بارے نہیں آتا، در در کے دھکے کھائے گی. تو دیکھا کریں جن ٹیچروں کی اللہ اکبر ملازمتیں ملتان کے گرد و نواح بیچاری دھکے کھا دی. ادھر ویگن سے اترا، دوسری ویگن پہ بیٹھا، ادھر انتظار پہ کھڑے ہیں، ادھر کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کندھے مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بیچاری کڑکتی دھوپ میں گھومتی پھر رہی، نہیں کر سکتی مشقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت اسی میں ہے کہ خاوند ایک. اچھا جہاں جاب کرنے جاتی ہے وہاں اپنے سینئر کو کیا کہتی ہے؟ یس باس، اوکے سر، یس باس. سر 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 کیا کر پکارتی. اور گھر خاوند کو جس طرح اپنے ملازم لتو رمزو فضلو کو آواز دے کر بلاتے نا، اس طرح اس کو آواز دے بولا سلیم ادھر آ. خاوند کی کوئی عزت نہیں. یہ جو گھروں میں ہم نے کہا نا انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامے اور فلمیں، یہ ساری ان کی مہربانی ہے. پہلے کیا کہتی تھی؟ سرتاج، میرے سردہ سائیں. کتنی عزت سے زندگی گزرتی تھی. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میری اماں جان، میرے ابا جان کو ساتھ کبھی کوئی بات چیت ہوتی، وہ اس کمرے میں نہیں ہے، کبھی میری اماں نے آواز نہیں دی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کمرے میں جا کر کہا پپو کے ابا یہ بات ہے. نام نہیں لینا، اور اب نام ایسے لینا جیسے گھر کے ملازموں کے ساتھ بات کرنا. عزت رہی. کیوں؟ تاکہ ہمارے برابر ہوں. جی پھر یہ بتائیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو دی ہے، عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس میں طاقت بھی ہے. ہاں جی پوری دنیا کے اندر یہ جتنی عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، کیا رونا رو رہی ہیں.
مرد ظلم کرتے ہیں، مرد ظلم کرتے ہیں. ظلم کرنے والا طاقتور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ تو مان لو نا مرد طاقتور ہے، ظلم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن رونا یہی ہے نا مرد. کسی مرد نے تو یہ نہیں کہا عورتیں ظلم کر رہی ہیں کہ وہ کمزور ہے. جس کا مطلب مرد طاقتور ہے نا تو ظلم کر رہا ہے. ایک دوسرا، کل میں نے بات کی، عورت 30 اینٹیں اٹھا لے گی، اوٹ برادری کی عورتیں بڑا وزن اٹھاتی، روڑی کوڑ لیں گی. کبھی کھدائیاں کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ مرد کرتا ہے. وہ میلا میل جی پٹھان جو ہے نا وہ کھدائیاں کرتا جا رہا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، عورت کتنی بہادر ہو، سب کے لیے گھر میں کون مارتا ہے؟ آپ کی گھر والے تو مار لیتے ہیں نہیں. میرا ایک دوست کلاس فیلو اسلم بھائی، اس سے ذرا اونچا قد تھا ان کا، اور ڈیل ڈول ان سے ڈبل تھا. اب کتنا ہوگا، وہ بہت ہو گیا. اب اس کی جسم کے اوپر، قد کاٹ کے اوپر، ڈیل ڈول پر جہاں جاتا پتہ چل رہا کوئی آیا ہے. اور مجھے ایک وہ ہوتا رشک ہوتا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے جسم ڈیل ڈول دیا. لیکن واش روم کے اندر اگر لال بیگ آ گیا نا تو وہ پلنگ سے نیچے نہیں اترا. اس نے بیوی سے کہا اس کو مار پھر میں جاؤں گا. میں نے کہا واہ، کیا اس کا جی طاقت اور ڈیل ڈول کیا جو جی اس سے ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو یہ ایک طاقت دی ہے، مرد کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا طاقت رب ذوالجلال نے اس کو دی ہے. تو پہلی بات 34 نمبر ہے، مرد عورتوں پر نگران ہے، کیونکہ نگرانی وہی کرے گا، سینئر وہی ہوگا جو چلا سکتا ہے، پاور رکھتا ہے. پہلی بات اللہ نے فضیلت دی. دوسری بات مال خرچ کرتے ہیں. اب فالصالحات، جو صالح عورتیں ہیں، قانتات، وہ فرما بردار ہوں گی. جو صالح، جن کو کالج کی ہوا لگ گئی، یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی، مرد کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے، اس کی اوقات کیا ہے، میں اتنا کماتی ہوں، اس کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ. جو صالح عورت ہوگی ایسی ہیں جو کالج یونیورسٹی پڑھیں، باپردہ ہیں، شرم و حیا والی ہیں، دیندار ہیں، تقوی والی ہیں. تو جو صالح عورتیں ہوں گی وہ قانتات، وہ مردوں کی فرمانبردار ہوں گی. اللہ کے حکم جا کے سر جھکا کہ اللہ نے فضیلت دی، ٹھیک ہے میں مان گئی، وہ مال خرچ کر رہے ہیں میں مان گئی. حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں، بما، اس کی جو حافظ اللہ، اللہ نے جس کی حفاظت کا حکم دیا، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی، خاوند کے گھر بار کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے. یہ نہیں کہ خاوند گیا اور مال اٹھا کر میکے بھیجنا شروع کر دیا، اڑانا، فضول خرچی شروع کر دی. ہاں، وہ کیا کرتی ہے، اپنے خاوند کے مال کی، اس کے گھر بار کی، اس کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ حفاظت کرتی ہے. یہ ہوتی ہیں صالح فرمانبردار عورتیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، جن سے تمہیں ڈر ہو، نشوزہن، ان کے نشوز کا. صالح عورت نہیں ہے، صالح ہے تو ذرا گول مول، رولڈ گولڈ، کبھی صالح ہے کبھی نہیں ہے، فرمانبرداری کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے، وہ بھی پھر گزارا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اس سے اسی طرح گزارا کرو. اس کی اگر ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو کئی عادتیں اچھی بھی تو ہیں اس میں، تم یہ دیکھو اس میں اچھی خوبیاں تلاش کرو.
اس میں عیب تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کرو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی عورت نشوز کہتے ہیں اوپر اٹھنا، ابھرنا، اڑ اڑ کے آنا، عورت کے دماغ میں بد دماغی پیدا ہو گئی، بات سنتی نہیں، خامند بڑی کوشش کر رہا کہ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر مال جان کی حفاظت کرے، اور وہ فوت ہو تو خامند اس پر راضی ہو، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ فرمایا صالح عورت وہ ہے مرد صالحہ، دنیا کا بہترین مال ہے جو صالح بیوی۔ فرمایا جس شخص کو یہ 4 چیزیں ملی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقت برداشت کرنے والا جسم، اور دین پر مدد کرنے والی بیوی، یہ دنیا کا مالدار شخص ہے۔ جو خاوند کو کیا کہتی ہے، دین سے تھوڑا سا ہلتا ہے، کہتے خبردار تیری میری بول چال بند، موڈ آف ہو جاتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ غلط کام کیوں کر رہے، نہیں مجھے چاہیے حرام کی کمائی، میں چٹنی سے کھا لوں گی لیکن حرام کی کمائی گھر میں نہ آئے۔ دین پر مدد کرنے والی بھی، آج تو نے داڑھی منڈائی ہے، میں تیرے سے بولتی نہیں، موڈ آف ہے جب تک یہ۔ تو ایسی جو دیندار عورت، جو خاوند کی دین پر مدد کرنے والی جس کو ملی ہے نا، وہ مالدار شخص ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کے اندر سرکشی پیدا ہوگی، کسی طرح سمجھنے کو تیار ہی نہیں، تو اب کیا کرنا؟ اب ہمارے یہاں تو کیا ہے، عورت نکالو اس کو نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے پہلے 4 سٹیپ رکھے ہیں۔ کتنے؟ پہلا سٹیپ فَعِظُوهُنَّ، یاد رکھیں، اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تم رب کی نافرمانی کر رہی ہو، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، سمجھاؤ اس کو، کوئی کسی کا لیکچر سنوا دو، درس سنوا دو، قرآن کی آیتیں کھول کر بتا دو، خود نہیں بتا سکتے کسی عالم کے پاس لے جاؤ، ہاں جی ہم کریں، فیصلہ کریں گے ہمارا، دیکھیں جی یہ معاملہ یہ ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھانا، تو آپس میں ہی، باقیوں کو پتہ نہ چلے، آپس میں ہی بہترین یہ ہے کہ اس کو سمجھا لیں۔ اگر اس سٹیج پر کام ہو گیا تو اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو آپس میں، نہیں مان رہی، وَهْجُرُوهُنَّ، چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع، بستروں میں الگ کر دو۔ گھر میں رکھتے ہوئے موڈ آف کر لیا، گھر میں رہتے ہوئے موڈ آف، گھر سے نکالنا نہیں۔ جب موڈ آف ہوگا نا، تو اگر سمجھدار بیوی ہوگی کہ میرا خاوند کا مجھ سے موڈ آف ہے، رخ ہی نہیں صحیح دے رہا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر اس سٹیج پر کام ہو گیا ہے تو اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اب یہ مارنا کب ہے؟ جب وہ بدکاری پر تل جائے، جب وہ بدکاری، پڑھ چکے نا کہ جب 2 بدکاری کریں تو ان کو اذیت دو، پڑھ چکے ہم سبق، تو اس وقت مار۔ لیکن مار میں بھی کیا فرمایا؟ چہرے پر نہیں مارنا، بچہ ہو، جانور ہو، ملازم ہو یا بیوی ہو، فرمایا چہرے پر نہیں۔ اچھا، جسم پر ایسی مار جس سے نشان پڑ جائے، وہ بھی نہیں کرنا۔ اب ڈنڈا سوٹا تو نکل گیا، چہ جائے کہ تیزاب پھینکے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، آنکھ کان ناک کاٹے، یہ تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، یہ تو جاہلیت ہے نا۔ اچھا، اب جسم پر نشان بھی نہ پڑے، چہرے پر بھی نہیں مارنا، اب کیا رہ گیا؟ تھپڑ کمر کے اوپر، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ بدکاری برتے۔ اب یہاں پر جب یہ بات آئی مار والی،
اوئے ہوئے ہوئے، قرآن نے اجازت دے کر تو مرد کا ہاتھ کھول دیا. ایک دفعہ اس کا ہاتھ کھل گیا تو پھر تو وہ نہیں رکے گا. یہ تو ظلم کیا تھی قرآن نے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. بات یہ ہے قرآن ہے قیامت تک کے لیے. شہری، دیہاتی، جنگل کا رہنے والا، پہاڑی علاقے کا آدمی، جنگل کے علاقے کا آدمی، ہر شخص کے لیے یہ قرآن ہے. کیوں جی ہے. پھر ہر مزاج والے کے لیے، کوئی تلخ مزاج والا ہے، کوئی بد دماغ ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی بڑا حساس ہے. ہر طرح کی طبیعت ہے. مثال، ہر کلاس میں 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے کہا خاموش، شور نہیں کرنا، اور کہتے بس اب چپ، چونکہ سمجھ گیا ہوں نا، اب شور نہیں کرنا. لیکن کچھ پھر بھی شور کر رہے ہیں. ٹیچر نے نام لے کر کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، شور کر رہے ہو. اب تو نام لے لیا ٹیچر نے، اب وہ چپ ہو گیا. پہلے نہیں بات آ رہے تھے، جب نام لیا تو پھر چپ ہو گیا. ہر کلاس میں ایک آدھ پھول ایسا ہوتا ہے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا مجھے بتائیں، انہوں نے بڑا ہونا ہے نا تو مزاج بدل جائیں گے، عادتیں بدل جائیں. کہتے عادت سیر نال ویندی ہے، عادت تو نہیں بدلے گی نا. تو اس لیے قرآن نے آپشن رکھے ہیں. ایک وہ ہے جس کو آپ نے دڑکا دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، اس کو سمجھانا ہے. یہ مار کے لیے نہیں ہے. پڑھی لکھی بیوی ہے، بد دماغی پر تو رہی ہے، اس کو سمجھانا ہے، مارنا نہیں ہے. اس کے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو. تو 3 آپشن دے دیے، قیامت تک کے لیے دیے. ہر طرح کے مزاج والوں، ان میں دیکھ لو، سلیکشن تم نے کرنی ہے. اب کون سا قانون لاگو ہوگا. لیکن جب ایک سٹیج پر کام ہو جائے اگلے سٹیج کی اجازت نہیں ہے. اچھا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ تینوں آپشن ناکام ہو گئے. سمجھانے سے بھی نہیں سمجھی، اور بستر الگ کیا پھر بھی نہیں سمجھی. بستر الگ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایلا. ایلا کی کتنی مدت ہے جی؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے چاند کے اعتبار سے میکسیمم. عام آدمی میں قطع تعلق کے لیے کتنے دن ہیں؟ 3 دن. کسی سے ناراضگی ہوگی تو 3 دن تک ناراضگی رکھ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں جائز. لیکن میاں بیوی میں ناراضگی کے لیے کتنے دن ہیں؟ 4 مہینے. 4 مہینے دیے. اس کو کہتے ہیں ایلا. منیمم بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کا ایلا کرتا ہے، 15 دن کا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کا ایلا کیا اپنی بیویوں کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا؟ وضربوہن. تینوں آپشن ناکام ہو گئے. وہ مانتی نہیں، سرکشی پر اتر آئی ہے. خاوند نے بڑی کوششیں کی، صلح کی. اب فرمایا ان تینوں سٹیپوں میں سے فَإِن، پس اگر اطعنکم، وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَإِذُوهُنَّ پر کر لیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پر کر لیں، یا وَاضْرِبُوهُنَّ پر کر لیں. جس پر بھی کر لیں، فَلَا تَبْغُوا، پھر نہ تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ، ان پر، سبیلا، کو راستہ مار پیٹ کا. جب وہ مان رہی ہے پھر اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں ہے. پھر بار بار اس کو تانے دینا، بات ہوگی ختم ہوگی ختم. پھر اسی بات کو ہی پانی میں مدھانی لگائے رکھنا ہر وقت. تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، نہ خبردار. پھر پچھلی رات گئی، بات گئی، ختم کر. کیا کہتا ہے؟ مٹی پاؤں. کیوں؟ بار بار اس لڑائی کو چھیڑو گے، یاد کرو گے تو پھر کام خراب ہوگا. ایک عورت نے خاوند سے پتہ کیا کہا؟ اگر تو حلال کہے تو دے مجھے طلاق. پھنسا دیا نا. اب وہ نہیں دیتا تو پھر ناجائز ثابت ہوگا. دیتا ہے تو گھر اجڑ گیا، گھر پھر آباد نہیں ہوا. تو یہ غصہ
اسی وجہ سے کہ سوچ سمجھ کر کام کرو. اسی لیے یہ آپشن دیے ہیں کہ طلاق فوراً نہیں ہے، طلاق سے پہلے یہ چار چل رہا ہے. فائزوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن. اس میں کسی پر وہ اطاعت کر لے تو پھر تمہارے لیے زیادتی کرنے کی راہ کھلی نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیًّ، بلند، کبیرہ، بہت بڑا. تو اس کو سمجھ رہا ہے عورت ساتھ ہے، اس کے تو وارث ہی نہیں ہے، ماں باپ دور ہیں یا آتے نہیں ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، بھائی قریب نہیں آتے یا دنیا میں ہے ہی نہیں یا دور ہیں یا اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں رکھتے، کہیں کوئی اس کا ولی وارث نہیں، میں جو ظلم کروں. فرمایا خبردار، اللہ تیرے سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ بڑا ہے، یہ پھڑکانے برباد کرنے پر قادر ہے. خیال کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی حمایت کی ہے؟ عورت کی ہے نا. اب عورت کہے کہ اسلام نے ظلم کیا، کتنی بدبختی ہے. مرد کو پابند کیا، خبردار ان اللہ کان علیًّ کبیرہ. اگر اس عورت کا کوئی وارث نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تجھے، وہ بلند و بالا ہے اور بڑا ہے، تیرے عہدے سے بھی، تیری طاقتوں سے بھی، تیرے وسائل سے بھی، اسباب سے بھی، ان سب سے بڑا ہے. سوچ لے پھر. ہاں، 3 سٹیپوں پر کام نہیں ہوا. بین، اور اگر خفتم، تمہیں ڈر ہے، شقاقا، جدائی کا، بینہما، آپس میں نئی گتھی سلجھ رہی، بڑی کوشش کیا خامد نے بیوی سے معاملہ درست کرنے کی، نئی مسئلہ حل ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بتایا. فابعثوا، یعنی مقرر کرو، حکمن، ایک حکم، ثالث، من اہلہ، لڑکے والوں کے گھر سے، وہ حکمن، اور ایک ثالث من اہل، یا لڑکی والوں کے گھر سے. ایک 2 3 4 کا ثالثی بینچ بنایا جا سکتا ہے. 2 ادھر سے، 2 ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے. سمجھدار کو، بزرگوں کو، ایسے آدمی خاندان میں ہوتے ہیں، ان کو اب انوالو کرو. پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو، نہیں ہے اب باہر جاؤ، ان کو کہو دیکھو جی یہ مسئلہ ہے. اب ان یریدا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، کون دونوں؟ دونوں سائڈ کے ثالث اگر چاہیں گے، اور دونوں میاں بیوی بھی چاہیں گے، کیا؟ اصلاح، صلح، اصلاح، کہ مسئلہ حل ہو جائے. ہم آپس میں، 2 لڑے ہوئے آپس میں مسئلہ حل کر سکتے ہیں کبھی؟ کیوں جی؟ تیسرے کو بلانا پڑے گا نا. تو اب ہماری آپس کے اندر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو، میاں بیوی بھی اور دونوں طرف کے ثالث بھی، تو یوفق اللہ کا وعدہ ہے موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بین و بین دونوں کے درمیان، کوئی نہ کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے گی. اچھا، اب کون صلح کا ارادہ رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن، جاننے والا، خبیرہ، خبردار، نیتوں کو جانتا ہے. کہ بیوی نہیں چاہ رہی، خامد نہیں چاہ رہا صلح کرنا، رب فرماتا ہے میں دلوں کے راز جانتا ہوں. گونگلو تو مٹی لاؤن واسطے عدالت آ گئی ہے، ورنہ ان کی نیت بھائی بات خراب نہیں کھڑی ہے. اب کہتے ہیں میں جانتا ہوں مرد کی جی صلح کرنا چاہتا ہے یا نہیں، عورت صلح کرنی چاہتی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ علیمن خبیرہ. اور ثالث بھی صلح کرنے کا نیت سے بیٹھے ہیں یا نہیں، رب کہتا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. ہو سکتا ہے ثالث تو اپنا پرانا دکھ نکال رہا ہو، ہمیں رشتہ نہیں دیا تھا نا، ہم بھی ان کا گھر آباد نہیں ہونے دیں گے، اس نے قرضہ نہیں دیا تھا نا مجھے، یہ مجھ سے لڑا تھا نا، اس نے ہماری والی کو طلاق دلوائی تھی نا. ہوتے ہیں نا یہ آپشن سارے، یہ اپنا اللہ اکبر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بخار نکال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا علیمن خبیرہ، میں جانتا ہوں، خبردار ہوں، کیونکہ رب کا وعدہ ہے صلح کی نیت ہوگی دونوں طرف سے تو میں موافقت کی صورت پیدا کروں. اب ثالثوں کا کام کیا ہے؟ ثالثوں کا کام کیا ہے؟
اکثر ثالث فریق بن کر بیٹھتے ہیں. لڑکی کا ثالث لڑکے کے ثالث سے کہے تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے یہ کیا، یہ صلح کرانے تو نہیں آیا. یہی ابا تبا تو وہ بھی کر رہے تھے. لڑکے کا ثالث لڑکی کے ثالث کہے آپ کی بیٹی نے یہ کیا، آپ کی بیٹی نے یہ کیا، یہ صلح کرانے آیا. یہ تو جنگ کا فریق بن گیا. ثالث کا کام ہوتا ہے دونوں طرف سے سننا. سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شرح صدر عطا کرے. ٹھیک ہے نا. دعا کر کے اس کے بعد لڑکی کا ثالث لڑکے کے ثالث سے کہے گا، لڑکے سے نہیں کہے گا، لڑکے کے ثالث سے کہے گا آپ اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتائیں اس کو ہماری بیٹی سے کیا تکلیف ہے. 1 2 3 4 10 100 یہ لسٹ تیار ہو گئی. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اچھا اب لڑکے کا ثالث لڑکی کے ثالث سے کہے گا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں اس کو ہمارے بیٹے سے کیا تکلیف ہے. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، 1 2 3 5 10 100 لکھ لیا. اب کیا کریں گے، اس پر ہوگی انکوائری. اللہ سے دعا کر کے اللہ شرح صدر دے، ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے جی، ہمارا کوئی جانبداری نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے، گھر آباد ہو جائے. اب کیا کریں گے، دونوں لسٹیں سامنے آ گئی. اب دونوں ثالث آپس میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس کی کریں گے انکوائری. اگر تو ثالث ہیں پاور والے تو دونوں میاں بیوی کو سامنے بٹھا لیں گے. ہاں بھائی، لڑکے سے وہ پوچھیں گے لڑکے کا ساتھ تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اب اس نے کہا یہ جو بات ہے نا یہ میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے کسی اور سینس میں بات کی ہے، اس کو کاٹا لگا دے، یہ غلط فہمی ہے. ایسے ہی لڑکی کے بارے میں بھی نہیں میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو اس طرح ہوا، وہ بھی مغالطہ ہے، اس کو بھی کاٹ دیں. 50% باتیں ایسی ہوں گی جو مغالطوں پر ہوں گی. کیوں جی ہوتی ہیں 50% باتوں پر انکوائری کر کے دیکھ لیں گے کہ قصور کس کا ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میچ کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ امپائر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں نا بھی تم نے مل کر اس کو بنایا ہے تو اس کے بعد کو مانو. یہ نہیں جی نہیں بےمانی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا، اس کا فیصلہ آخری. اب ثالثوں کا فیصلہ آخری ہے، دونوں نے مل کر ثالث بنایا. اب مانو بھی صحیح، اگر نہیں مانتے تو پھر ثالث بنانے کا فائدہ کیا، پھر ثالثی عدالت ختم. اگر وہ نہیں مانتے یہ تو دونوں مانیں گے تو ہے نا. اچھا اب انہوں نے کہا کہ بیٹا لڑکے کا ثالث لڑکے سے کہے گا دیکھ بیٹا تیرا یہ قصور ہے. لڑکی کا ثالث سے نہیں کہے گا، وہ تو جنگ کا فریق بن جائے گا. لڑکی کا ثالث لڑکی سے کہے گا بیٹی دیکھ تیرا یہ قصور ہے، خبردار آئندہ غلطی نہ ہو. ایماندار سے بتائیں ظفر صاحب صلح ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں دونوں میں سے کسی ایک کی، جو حل نہیں کرنا چاہتے. تو 4 سٹیپ. پہلا سٹیپ فیضون، سمجھاؤ آپس میں. دوسرا ایلا، گھر میں رکھ کے موڈ آف، خرچہ نانف کا اسی طرح گھر سے نکالنا نہیں ہے، اسی طرح صرف موڈ آف ہے، بس بستر سے الگ ہے. اچھا موڈ آف کی کتنی مدت ہے؟ 4 مہینے چاند والے. اچھا میکسیمم، کم بھی ہو سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مار. چہرے پر نہیں، جسم پر نشان نہ پڑے، رہ گیا تھپڑ کمر یا ٹانگوں کے اوپر، بس منہ پر تو مارنا نہیں. یہ بھی کب ہے؟ مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا اس کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر ثالثی بینچ رشتہ داروں کا، وہ مسئلہ حل کریں. پھر بھی نہیں ہوا مسئلہ، پھر ہے طلاق. جو سورہ بقرہ میں ہم مسائل پڑھ چکے ہیں. ہمارے یہاں پر کھٹ پٹ ہوئی پہلے نمبر پر طلاق. کتنا ظلم ہے، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بھالا، چلو جی اٹھے. اور یاد رکھیں طلاق عورت کے لیے ایسا دھبا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے قتل کر دیا گیا،
کیوں ہر جگہ اچھا اس کو طلاق ہوئی ہے، وہ اس کی بدنامی ہے، اس کی بدنامی ہے۔ کیوں؟ آگے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیوں طلاق ہوئی ہوگی؟ کوئی وجہ ہوگی نا، آگے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں طلاق ہوئی کیوں ہوئی، وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے عورت کے لیے طلاق کیا ہے؟ وہ ایک لفظ اس کے لیے ایک دھبا ہے، وہ اس سے بچنا چاہتی ہے، لیکن مرد اس کا احساس نہیں کرتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو کتنی دفعہ اس نے کہا کہ جو بھی نکاح ہو میاں بیوی سے متعلق جو معاملات جو شریعت نے بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، خاوند کے حقوق، بیوی کے حقوق، تو اس ذمہ داریاں، فرائض، اس کے بارے میں ایک کتابچہ ان کو دیا جائے، ان کو بتایا جائے یہ ذمہ داری ہے تمہاری، شریعت یہ کہتی ہے۔ یہاں پر پتہ ہوتا نہیں، اس وقت جوش میں نکاح کر لیا، بعد میں غصے میں طلاق دے بیٹھا، پھر گائے مول سے انہوں نے کہا جی حلالہ 2 گھنٹے کے لیے بھیجو، ہم بھیج دیں گے آپ کے پاس۔ اب کئیوں نے کروا لیا، کئیوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، اور کئیوں نے کہا چلو اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، ادھر سے فتویٰ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں سٹیپ پر طلاق کو بتایا، اور طلاق کے مسائل احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا کہ ایک ہی طلاق اگر دے طہر کے اندر اور عدت کی مدت میں رجوع نہ کرے تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ 3 دفعہ ہوگی تو پکی ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ مسائل سارے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی 3 ایک ہی دفعہ، یہ غلط ہے، یہ کیا طلاق ہے؟ بدعت، پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تھا نا عورت میں نشوز پیدا ہو جائے، لیکن مرد میں نشوز پیدا ہو جائے۔ عورت گھر بسانا چاہتی ہے، مرد بد دماغ ہو گیا، اس کا آگے کچھ آیتوں کے بعد آگے آ رہا ہے، وہ پھر ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔